طیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی. بے شک. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. بے شک. معزز سامعین کرام، آئیے ہم تمامی حضرات اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم سرور کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شادی کے تعلق سے یہ بزم کا انعقاد ہوا. سب سے پہلے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کل ہونے والے نکاح کو تا دم حیات قائم و دائم فرمائے. دولہا دلہن کے درمیان بے پناہ محبت و الفت عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، بس چند لمحے کچھ وقت آپ کے سامنے رہوں گا. ہم یہاں نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے پیاروں کی یاد منا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ اس سے ہمارا فائدہ کیا ہے. انسان فائدہ ڈھونڈتا ہے نا. الیکشن میں جب باہر سے آئے، کیوں آئے؟ بہار میں بھی الیکشن فائدہ ہوا تب آئے، پیسہ ملا تو آئے. انسان نفع دیکھتا ہے کہ ہمارا نفع کیا ہے، ہم فلانی جگہ جائیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا. اب اس بزم میں آئے تو اس بزم میں آنے سے آپ کا فائدہ کیا ہے، یا جو بھی آتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے وہ سماعت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اس بات پر مقرر کر رکھا ہے کہ وہ دنیا میں جیسے ہی شام ہو جاتی ہے آسمانی دنیا سے زمین کی طرف آتے ہیں اور پورے روئے زمین کا چکر لگاتے ہیں. روئے زمین کا چکر لگانے کے بعد جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے نبی کی یاد منا رہے ہیں، تو اللہ کے وہ رحمت کے فرشتے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صرف بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے پروں سے، نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. جب محفل ختم ہو جاتی ہے انسان اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اللہ کے رحمت کے فرشتے جب اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے کہاں گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ فرشتے کہاں گئے تھے، میرے کون کون بندے میرا ذکر کر رہے تھے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے کہاں گئے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم پورے زمین کا چکر لگانے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد
ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتے ذرا یہ تو بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے وہ میرے فرشتے عرض کرتے مولا تیرے بندے تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے، مولا تیرے بندے تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے میری تعریف کر رہے تھے، کبھی مجھے میرے بندوں نے دیکھا؟ اللہ کے وہ میرے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا تیرے بندوں نے تجھے دیکھا تو نہیں ہے مگر پھر بھی تیری تعریف کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اگر میرے بندے مجھے دیکھ لے تو اس کی کیا حالت ہو؟ اللہ تبارک و تعالی کے بزرگ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے اگر تجھے دیکھ لے تو ہمیشہ تیری یاد مناتی رہے، ہمیشہ تیرا ذکر کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ کے بزرگ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے کس سے جنت کی طلب کر رہے تھے، کس سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں میرے بندے میری جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ کے بزرگ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا میرے بندے نے تیری جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر میرے بندے میری جنت کو دیکھ لے تو میرے بندوں کا کیا حال ہو؟ پھر وہ کیا کرے؟ اس کی طلب میں کیا کرنے لگے؟ اللہ کے بزرگ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے اگر تیری جنت کو دیکھ لے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرے، تیری حمد و ثنا بیان کرتے رہے، تیری عبادت میں لگا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو ذرا یہ تو بتاؤ اور میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اے میرے فرشتوں ذرا یہ بھی بتا دو میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ کے پوری فرشتے عرض کرتے ہیں مولا میرے بندے سے جنت جہنم سے نجات مانگ رہے تھے، تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ میرے بندوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے، جہنم میں ہونے والے عذاب کو دیکھا ہے، جہنم میں ہونے والے آگ میں عذاب جو سارے موجود ہیں ان کو دیکھا ہے؟ اللہ کے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں نے تیرے جہنم کو نہیں دیکھا ہے، اس میں ہونے والے عذاب کو نہیں دیکھا ہے مگر پھر بھی وہ جہنم سے نجات مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں اے میرے فرشتوں میرے بندے اور کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی کے وہ نور فرشتے عرض کرتے ہیں مولا میرے بندے اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے تھے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں انا ہونا اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہم نے سب کی مغفرت کر دی۔ واہ واہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو محفل میلاد میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا بھائی؟ یہ مسئلہ نہیں بولتا بلاتا نہیں سامنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ذرا بولے میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھ رہا آپ سے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کیا فائدہ ہوا۔ گناہوں کی مغفرت ہو گئی اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں چونکہ یہ شادی کی محفل ہے یہ تو آپ کو جو اپنا بیٹھے ہیں اب لڑکی کی شادی ہے اس تعلق سے کچھ باتیں چونکہ ہمارے معاشرے میں گھر کے تعلق سے گھر میں زندگی گزارنے کا تعلق سے بے پناہ خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہے نا؟ بیوی شوہر کی بات ماننے کو تیار نہیں، شوہر بیوی کو اپنی بیوی ماننے کو تیار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ طلاق کے معاملے زیادہ بڑھتے ہیں۔ اب شوہر کے حق بیوی پر کیا ہے وہ سماعت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی غیر کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، اتنا مرتبہ شوہر کا۔ اور قرآن نے فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اب میرے عزیزوں اور میرے دوستوں میں ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، سماعت کر لیں۔ ایک مرد جب تجارت پر جانے لگا، اپنے شہر سے کہیں دور گیا
جانے سے پہلے اپنی بیوی سے یہ وصیت کر گیا کہ تم میری اجازت کے بغیر جب تک میں گھر نہ آ جاؤں اپنے قدم کو گھر سے باہر نہ نکالنا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس واقعے کو ذرا غور سے سنیں، کیونکہ آج کل ماحول یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی شوہر گھر سے باہر گیا عورتیں بھی گھر سے باہر، اب کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، شوہر نے یہ حکم دیا، اے میری شریک حیات، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں لیکن میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوا جا رہا کہ میری اجازت کے بغیر اپنے قدم کو گھر سے باہر نہ نکالنا۔ اتفاق سے دیکھیے کہ اس گھر کے دو منزل تھے، اوپر وہ عورت رہتی، اس کا شوہر رہتا، نیچے اس کے والدین رہتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ اس کا شوہر چلا گیا، عورت نے عہد و پیمان کر لیا، ٹھیک ہے آپ میرے شوہر ہیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالوں تو میں کبھی قدم نہیں نکالوں گا۔ شوہر بیوی نے یہ وعدہ کر لیا، نہیں نکالوں گی قدم باہر۔ اب شوہر جب باہر گیا، کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا، باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، تھوڑی سی تھی، کچھ نہیں ہوا، لیکن جب باپ بیمار ہو تو بچوں کی نیند ہو جایا کرتی ہے، اور خاص کر بیٹی اگر ہے تو پھر بیٹی کے تو کیا کہنا ہے، نیند ہو گئی، چین غائب ہو گیا، دل کو سکون نہیں ہے، باپ نیچے بیمار ہے، بیٹی اوپر ہے، باپ کو دیکھنے جانا چاہتی ہے، لیکن شوہر نے یہ حکم دیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر قدم کو چوکھٹ سے باہر نہ نکالنا۔ وہ عورت کشمکش میں ہے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قاصد بھیجا، اے میرے آقا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شوہر سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر اپنے قدم کو باہر نہ نکالوں گی، میرا باپ بیمار ہے، کیا میں اپنے والد کی عیادت کے لیے، میں اس کی تیمارداری کے لیے جا سکتی ہوں، میں اسے دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے میں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم قدم باہر نکال سکتی ہے، جب تیرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے تم قدم باہر نہ نکال۔ اس عورت نے قدم باہر نہ نکالا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا باپ اور بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، پھر خبر بھیجوائی، یا رسول اللہ میرا باپ مرنے والا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے باپ کو دیکھ لوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اپنے قدم کو باہر نکال لوں، اپنے باپ کو دیکھ لوں، تاکہ میرا باپ جب مر جائے تو میں اسے یہ دیکھتا ہوں، زندہ دیکھ لوں ایک بار، آخری بار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شوہر نے مجھے منع کیا ہے میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا کہ تو اپنے قدم کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکالے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس کا باپ انتقال کر گیا، انتقال کرنے کے بعد جب باپ مر گیا، مرنے کے بعد اس شوہر نے پھر یہ خبر بھیجوائی، یا رسول اللہ میرا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، اب آخرت کی طرف جا رہا ہے، یا رسول اللہ آخری بار میں اپنے باپ کو مرا ہی ہوا اسے دیکھ لینا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ گھر سے قدم باہر نکالوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے نہیں، جب تیرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے تو گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ آگے بڑھنے کے بعد لوگوں نے اس کے باپ کو دفنا دیا ہے، دفنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے باپ اس شخص کا جنازہ پڑھایا ہے، جنازہ پڑھانے کے بعد جب گھر آئے ہیں، گھر آنے کے بعد اس عورت کے پاس گئے، خبر بھیجوائی ہے، اے عورت جب تو نے اپنے شوہر کا فرما برداری کی ہے، اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے اس فرما برداری کی وجہ سے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی ہے، واہ واہ، تیرے باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اسے جنت عطا فرما دیا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے